برائی پر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے جمعیت اشاعت التوحید و سنت سٹی کراچی کے علماء اور مخلص اراکین کو ختم نبوت کے عنوان سے اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس منعقد کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمارا ہدف اور ہمارا نشانہ صرف مشرکین اور مبتدعین نہیں ہیں. ختم نبوت کے
ڈاکوؤں کا بھی ہم تعاقب کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ دن کے 12 بجے اور سورج نصف النہار پہ ہو تو کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس وقت دن کا اجالا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم، دن کے 12 بجے کا اجالا اتنا روشن نہیں ہے جتنا میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ روشن ہے۔ میرے اس بیان سے کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ شاید ختم نبوت کے عنوان پر میرا دامن دلائل سے خالی ہے۔ اس عنوان سے میرا دامن دلائل سے خالی نہیں۔ میرے پاس آقا کی ختم نبوت کے ثبوت میں قرآن کی 100 آیتیں موجود ہیں۔ میرے دامن میں اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے 210 حدیثیں موجود ہیں۔ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ میرا امام کہتا ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے بندے نے اس سے دلیل طلب کی کہ تو نبی ہے، اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میرا امام کہتا ہے نبوت کا مدعی تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے پاس صحابہ کا اجماع ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آؤ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، بحث و تبحیث کریں، ٹیبل ٹاک کریں، نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا جو میرے آقا کی ختم نبوت میں شک کرے گا اس کا مقابلہ دلائل سے نہیں ہوگا، میدان میں ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ میں صرف ایک آیت پہ گفتگو کروں گا، میں قرآن کا طالب علم، اور
بھی آیت ختم نبوت ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میرے آقا کے منہ بولے بیٹے ہیں زید ابن حارثہ. عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی بہو کسی مرحلے میں بھی سسر کے لیے حلال نہیں ہوتی. بہو ابدی حرام ہے جیسے بیٹی. عرب کا یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اسے بھی حقیقی بہو سمجھتے. وہ منہ بولا بیٹا مر جائے، طلاق دے دے، سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کی بہو سمجھی جاتی تھی. میرے آقا نے اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب سے. یہ غلام ہے اور ادھر قریشی اور ہاشمی خاندان کی لڑکی ہے. اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے کہ مجھے ایک غلام سے بیاہ دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نکاح نہیں ہوا، میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. میرے آقا کے دل میں گیا کہ زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک غلام سے کی گئی ہے، اور اب وہ زید طلاق دے دے تو زینب پہ کیا بیتے گی. یہ میرے آقا کے دل و دماغ میں یہ بات گئی. پھر میرے نبی کے دل میں آیا کہ اگر زید طلاق دے دے تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں خود زینب سے نکاح کر کے اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں. میں شادی کر لوں زینب سے. پھر آپ کے دل میں آتا تھا شادی کر تو لوں لیکن زید میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور عرب کی یہ رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی. لوگ پروپیگنڈا کریں گے دیکھو جی اپنی بہو سے شادی کر لی، نو نال شادی کر لیں گے. یہودی پروپیگنڈا کریں گے، منافقین پروپیگنڈا کریں گے، مسلمانوں کو تنگ کریں گے. یہ میرے نبی کے دل میں آ رہا تھا اور میرے نبی اس کو چھپا رہے تھے. اللہ نے آسمانوں پہ اعلان کیا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے عرش پہ تیرا نکاح زینب سے کر دیا ہے. ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ رسم جو عرب میں رائج ہے نا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے اور آپ سے توڑوانا ہے. میرے نبی نے اس رسم کو توڑ دیا. طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی. اپنے لوگ بھی کہنے لگے لڑکیوں کی کوئی کمی تھی، زینب نال ضرور نکاح کرنا سی. اب دیکھو یہودی کیا بکواس کر رہے ہیں، منافق کیا بول رہے ہیں، ہم کس کس کو جواب دیتے پھریں. مسلمان بھی ان تانوں سے تنگ آ رہے ہیں. اس موقع پر یہ آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میں قرآن کا طالب علم ہوں. آیت کے دو معنی کروں گا. ایک معنی وہ کروں گا جو عام مفسرین کرتے ہیں، اور ایک معنی وہ کروں گا جو میری جماعت کا شیخ مولانا حسین علی کرتا ہے. میں دونوں معنی آپ کے سامنے اس آیت کے رکھوں گا. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. زید میرے نبی کا بیٹا کیسے بن گیا؟ عام مفسرین مانا کر رہے ہیں. عام مفسرین. مشرکین خوش ہو گئے. اب تو خود اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں.
اور نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. رب نے خود کہہ دیا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، تو اس کا نام زندہ نہیں رہے گا، بس اس کی زندگی تک ہے. مشرکین کے ذہن میں یہ بات گئی، اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی کسی مرد کا باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے، اور جو جو اس کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے قیامت کی صبح تک وہ سب اس کے روحانی بیٹے سمجھے جائیں گے. پھر مشرکین کے دل میں گیا رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں ہوتے رہے، پہلے بھی تو رسول آتے رہے پھر جاتے رہے، یہ بھی چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا. اس پر نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک انہی کا سکہ چلا. یہ مانا کہ عام پھنسے نہیں. مولانا حسین علی بولے اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو پھر موتی رونے لگ جائے. میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. ہم نے یہ رسم قربانی ہے. ولیکن رسول اللہ، میرا نبی جو ہے محمد وہ اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. یہ رسم ہم نے انہی سے قربانی ہے. مولا بڑا اوکھا کام میں کسی اور کو تروا نہیں. اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی تے میرے نبی نے یہ رسم توڑی، اور اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری. کراچی کے لوگوں، سارے تو کراچی کے نہیں ہوں گے، پنجاب کے ہوں گے، سیر سے آئے ہوں. رسماں توڑنیاں سوکھیاں ذرا توڑ کے دکھاؤ. جتنے حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، توڑ. شادی کی رسمیں توڑ. جو شادی گھروں میں شادی کی رسمیں ہوتی ہیں یورپ کرو، توڑ. بولو تو صحیح. عورتیں کہیں گی تو جان مسیح تو اللہ کا کار اے پتر روز پر ملنے تو اللہ کا کار. یہ جو مرگ کی رسمیں، مرنے کی رسمیں، یہ کولتی، یہ ساتیں رسمیں 40ویں 20ویں آسان ہے. رسم توڑنی مشکل ہے. طوفان بدتمیزی اٹھا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی. علماء کرام میری بات کو غور سے سنیں گے. نبی کی بیویوں سے رب نے کہا، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت زینب سے، اگر تمہارے پاس کوئی عورت آئے اور آ کے بات کرے سنیا زینب نال شادی کر لینے، تو تم نے جواب میں یہ نہیں کہنا مرضیاں دے مالک نے جی اسی کی کر سکدیاں. فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول وقلن قولا. میرے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی عورت آ کے کہے کہ سنا زینب سے شادی کر لی ہے، تو جواب میں یہ نہیں کہنا مرضیاں والے نے جی اسی کی کر سکدیاں. نہیں، قلن قولا معروفا، دھڑلے سے کہنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں رب کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. خطرہ تھا نا کہ طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوگا، وہ طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوگا. میرا نبی بھی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا. استقامت ہے. جو قرآن کے طالب علم ہو، اس مجمع میں بیٹھے ہو یا سٹیج پہ بیٹھے ہو، یہی سورت احزاب ہے. اسی میں ایک آیت ہے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولانا حسین علی، جس طرح تو نے سورۃ احزاب کا خلاصہ اور ربط بیان کیا ہے نا، صدقے جاؤں کسی نے بس سے نہیں، خدا بھی قسم. یہ درود والی آیت اس رسم کے ساتھ جا کے جوڑنا. مولانا حسین علی کہتی ہیں اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلوات بھیجو. مولانا حسین علی کہتے ہیں جو میری صلوات ہے وہی اللہ کی صلوات ہے. اللہ کی صلوات اور میری صلوات ایک جیسی ہے؟ نہیں. صلوات اللہ کیا ہے؟ بخاری نے ابو العالیہ تابعی کا قول نقل کیا، صلوات اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، رب فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے نبی کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. یصلون کا معنی یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرنا. شاہ عبد القادر بیان کرتے ہیں شاباشیں بھیجنا، شاباشیں بھیجنا. شابہ میرا پیغمبر بڑی رسم تروڑی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے. میرے پیغمبر یہ رسم توڑنا آسان نہیں تھا، بڑی جرات کے ساتھ تو نے یہ رسم توڑی. رب عرش سے میرے نبی پر شاباشیں بھیجنے شروع کر دیتا ہے. یہ ہے آیت ختم نبوت، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کہیں گے اتنی واضح آیت، پھر مرزے کو دھکا کہاں سے لگ گیا، پھر مرزائیوں کو دھکا کہاں سے لگ گیا؟ اتنی واضح آیت ہے. دھکا یہاں سے لگا کہ مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر. پتہ نہیں آج سے پہلے آپ کو کسی نے یہ بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ نہیں بتائی تو مجھ سے سنیے. مرزا کیا کہتا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا معنی؟ نبیوں کی. کیا معنی؟ اللہ نے میرے نبی کو یہ انفرادی عزت دے دی، عظمت دے دی کہ آج کے بعد جس پہ آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا. چنانچہ انہوں نے مجھ پر مہر لگا دی. یہ مرزے نے مانا خاتم النبیین کا. مرزائیوں کو یہی پڑھایا گیا. میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اگر دنیا کا کوئی مرزائی سن رہا ہے تو کوئی ضد نہیں. ہم نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی گھسیٹی کا پتر سی. یہ نہیں ہے ختم نبوت. کانا سی، یہ ختم نبوت نہیں ہے اس کا نام. سارا دن خطیب تقریریں کرتے رہے، کانا تھا، چہرہ ایسا تھا، بس صورت تھا. سب سے آخر تقریر کرنے کے لیے امیر شریعت تشریف لائے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری. شاہ جی نے ایک جملہ کہا. شاہ جی نے کہا میں سارا دن سنتا رہا، لیکن مجھے بتاؤ اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اور سرو کا سمجھ گئے، اور سرو کا بوٹا کبھی نہیں بیٹھے. اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، رنگ چودھویں کی چاند کی طرح ہوتا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان لیتے. یہ کیا دلیل ہوئی کہ کون سی؟ اس کی آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی،
پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان لیتے؟ پھر شاہ جی نے ایک جملہ کہا، شاہ جی کی زبان سے ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں بھی اس سے متفق ہوں، نہ، انہی کی زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرتا حضرت علی جسے بیٹی نبی نے دی تھی اور تلوار رب نے دی تھی، اگر وہ حیدر کرار کی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم ان کے دعوے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی گالی نہیں نکالی، ہم نے بدزبانی نہیں کرنی، ہم نے بھٹکے ہوئے مرزائیوں کو دعوت ایمان دی۔ تم بھٹک گئے، مرزائیوں تم میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں تم میں، تم بھٹک گئے ہو۔ آؤ میں تمہیں اشاعت التوحید و سنہ کراچی کے سٹیج سے دعوت ایمان دیتا ہوں۔ مرزے نے جو مانا کیا، نبیوں کی مہر جس پر آپ نے مہر لگا دی وہ کیا بن گیا؟ اب اللہ نے مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، آپ کو عظمت دے دی، عزت دے دی، فضیلت دے دی، مہر آپ کے ہاتھ میں، کس پر لگائیں؟ نبی بن جائے، وہ مجھ پر لگائے۔ اس کا ایک الزامی جواب دینا، اس الزامی جواب میں صحابہ کی عظمت کا بھی تذکرہ کرنا، اسی میں کرنا۔ لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے اپنے جملوں کی وضاحت نہیں کرنی پڑے، میرے جملے کو آپ سمجھتے چلیں، اس جملے میں پوری تقریر بند ہو۔ اگر میں اسے ایک جملے پر 1 گھنٹہ تقریر کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن میں نہیں کروں گا، میں صرف جملہ ادا کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں نے کہا مرزا جی یہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، بابا سے پوچھوں گا۔ بات کی وضاحت ضروری تو نہیں ہے، بابا سے پوچھوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، دلیل پیش کر۔ ہر ایک نے معجزہ مانگا، دلیل مانگی، ہچکچایا، پیچھے ہٹا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی تھا، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تم اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ انہیں بڑا لیٹ ٹائم کال پر 2 بجے ہم نے حال بھی چھوڑی، 1:15 بجے میرے پاس وقت تھا، تو آپ ذرا نعرہ ضرور لگیں، سبحان اللہ میرا خیال ہے سب سے بہتر۔ مرزا جی یہ جو آپ نے مانا کیا نبیوں کی مہر، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا؟ جو اللہ اکبر، سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں،
عمر طالب نہیں ہے، مطلوب ہے۔ عمر کو میرے نبی نے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کب دعا مانگی؟ حضرت ابوبکر مسلمان ہو چکے، کب دعا مانگی؟ حضرت عثمان مسلمان، کب دعا مانگی؟ حضرت علی مسلمان، کب دعا مانگی؟ حضرت حمزہ مسلمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ بندیالوی پنجابی میں مانا کرے گا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ مولا صدیق اکبر مسلمان ہو چکیا، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ حیدر کرار مسلمان ہو چکا ہے، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ کہ اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا تے خطاب دا بیٹا عمر دے دے۔ سارے صحابہ طالب ہیں، حضرت عمر مطلوب ہے، سب مرید ہیں، وہ مراد ہے۔ بندیالوی کہتا ہے سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں، عمر محبوب ہے۔ محبوب کا صرف اشارہ کروں گا، سمجھنا ہوگا، اس میں وضاحت نہیں۔ محبوب کبھی کبھی ایسی باتیں محب سے کر لیتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ محبوب کو ذرا ناز ہوتا ہے نا، میں محبوب ہوں، محب نہ یہ گل کر لے، محبوب کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرا نبی جب ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا نا، کوئی صحابی نہیں بولا، عمر نے دامن پکڑ لیا تھا۔ یہ محبوب ہے نا میرے نبی۔ میرے پاس وقت نہیں، میں نے کہا میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ مرزائیو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ جسے میرے نبی نے ایک بیٹی نہیں، دو بیٹی۔ نسب کوئی وجہ فضیلت نہیں، نسب کوئی وجہ فضیلت نہیں۔ اہل سنت یہاں کوئی وجہ فضیلت نہیں، وجہ فضیلت تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، وجہ فضیلت نسب نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقے نے زور لگایا کہ نہیں، نسب رشتہ داری وجہ فضیلت ہے۔ تو بندیالوی کہتا ہے چلو اس رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ حضرت علی اکیلا داماد نبی ہے، عثمان دوہرا داماد نبی ہے۔ اس رشتہ داری میں بھی آؤ تو اس کے گھر میرے نبی کی دو بیٹی، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ میرے نبی نے کہا تھا میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں۔ جس مور سے نبی بنتی ہیں، خاتم النبیین کا معنی مرزے نے کیا نبیوں کی مور، جس پر آپ مور لگا دیں وہ نبی بن جائے۔ جس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جو بچوں میں پہلا مومن تھا، جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا، جو بدر احد کا غازی تھا، جو خندق کا ہیرو تھا، جو یمن کا قاضی تھا، وہ میرے نبی کا داماد تھا، حسنین کا بابا تھا۔ یہ مہر اس پہ کیوں نہیں لگی؟ مرزائیو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بندیالوی کی بات پہ غور کیجئے۔ جو معنی مرزے نے کیا نبیوں کی مہر، جس مہر سے نبی بنتی ہیں، یہ
لگائی تھی، گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، آذان میرے نبی نے دی تھی، اس کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے میرا نبی اس طرح چوسا کرتا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے ہیں۔ میری مراد سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالی، ان پر کیوں نہیں لگی؟ یہ مور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن پہ کیوں نہیں لگی جو 6 مہینے خلافت راشدہ کے منصب پہ فائز رہا؟ مرزائیو، جس مور سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کے لیے سحری کے وقت میرے نبی نے جھولی اٹھا کے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیا۔ سحری کے وقت اس کے لیے دعائیں مانگی میرے نبی نے، مولا معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا۔ آج جو اٹھتا ہے وہ صحابہ کی غلطیاں گروانے پہ لگ جاتا ہے۔ بیٹھے ہیں یار، مجھے ذرا خراب نہ کریں، بیٹھے ہیں کس جگہ۔ صحابہ کی غلطیاں چننے لگ جاتا ہے، معاویہ نے یہ غلط کیا، معاویہ نے یہ غلط کیا، معاویہ نے یہ کیا۔ یہ غلطیاں چننے والے بندے سے مجھے پوچھنے کا حق ہے، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ یہ علماء بیٹھے، مجمع علماء، سارا سٹیج بھرا ہوا، ان سے پوچھو۔ اللہ کرے میری بات ادھوری ہو، آپ سمجھ جائیں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، جس میں 11 قرات ہوتی ہے، امام قرات کر رہا ہے، پیچھے 2 صفیں ہیں، ایک آدمی وضو کر کے آیا، مسجد کے دروازے میں آیا، اس کے اور نمازیوں کے درمیان 3 صفوں کا بھی فاصلہ ہے، اس نے وہاں جا کے نیت باندھنی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ امام نے غلط پڑھ رہا، اس کو تو متشابہ لگ گیا ہے، اس نے یہاں سے لقمہ دیا، امام کی غلطی پھڑی، امام نے لقمہ لے لیا، نماز فاسد ختم۔ کیوں؟ اس کا مرتبہ کم تھا، اور ایڈا کام بھی کوئی نہیں۔ 3 صفوں کے بعد یہ مرتبہ لب بھی جانا، قیامت کی صبح تک صحابی کو مرتبہ تو مل بھی نہیں سکتا، اسے یہ مرتبہ چند لمحوں کے بعد ملنے والا ہے، لیکن جب لقمہ دیا اس وقت اس کا مرتبہ کم تھا، یہ امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اگر کم مرتبے والا مقتدی امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تو ایک امتی صحابی کی غلطی کیسے پکڑ سکتا ہے؟ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم صحابہ کی غلطیاں گنواتے تھے؟ کاش آج حضرت عمر کی حکومت ہو، تمہاری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھے۔ تجھے جج کس نے بنایا؟ تجھے کس نے مجھ سے بنایا کہ تو فیصلہ کرتا پھرے فلاں حق پہ تھا فلاں باطل پہ تھا؟ تجھے جج کس نے بنایا؟ اس معاویہ پہ یہ مہر کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہیں لگی؟ امام بخاری پہ کیوں نہیں لگی؟ امام مسلم پہ کیوں نہیں لگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پہ کیوں نہیں لگی؟ بایزید بستامی پہ کیوں نہیں لگی؟ علی حجویری پہ کیوں نہیں لگی؟ اے مہر ایڈی سیانی آئی، آ کے لکی تے مرزے قادیانی کے آگے لگی۔ یہ میرا الزامی جواب، اور میرا تحقیقی جواب یہ ہے، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ نبیوں کے جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے نا، نبیوں پر مہر۔ یہ ڈاکخانے میں لفافے کارڈ ایک تھیلے میں ڈالتے چلے،
ڈالتے تھے. آج کل تو خط اس کا رواج ہی خطوں کا ختم ہو گیا ہے. اے مصیبت آ گئی. وہ پہلے خط ہوتے تھے اور ہم پنڈی میں پڑھا کرتے تھے نا, تو 1 بجے جب ڈاکیے کے آنے کا ٹائم ہوتا نا, ہماری نظریں ڈاکیہ کے رستے پہ. گلی محلے میں دروازوں میں عورتیں کھڑی ہوتی تھیں, بھائی میرا پتر فوجی ہے, میرے پتر دا خط آئے, ڈاکیے کا راستہ دیکھے. وہ جو لطف ہوتا تھا نا انتظار کا, ایسے تر تر کر کے تھے, سب ختم. لفافے ڈالتے چلے گئے. جب تھیلا بھر گیا انہوں نے اس کو سیل کیا. اپنی زبان کہیں گے سیل کرنا, ہم کہیں گے مہر لگانا. ڈاک خانے والوں نے اسے سیل کر دیا. کیا مطلب؟ باہر کا لفافہ اندر نہیں جا سکتا, اندر والا لفافہ باہر نہیں جا سکتا. میرا نبی سب نبیوں پر مہر ہے. اب کسی کو نبوت مل بھی نہیں سکتی, اور جن کو مل گئی ہے ان میں سے کسی سے چھن بھی نہیں سکتی. یہ معنی ہے مہر کا. ختم اللہ علی قلوبہم. کیا میں نے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. کیا مطلب ہے مہر لگانے کا؟ بندیالوی بیان کرنے لگا ہے. اگلا مفہوم آپ خود سمجھے. دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے اندر والی گمراہی باہر نہیں آ سکتی, اور باہر والی ہدایت اندر. یہ معنی ہوتا ہے جناب مہر کا. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے کہ نبوت کا سلسلہ میرے نبی پہ ختم کر دیا. چلو مل رہی ہو, وپار کی گل کریے. نہ تہاڈا مانا نہ میرا مانا. تم نے مانا کیا نبیوں کی مہر, میں نے مانا کیا نبیوں پر مہر. چل یار, نہ تیرا مانا نہ میرا مانا. جس ہستی پہ قرآن اترا تھا ان کے دروازے پہ جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رولا پہ گیا, تساں خاتم النبیین دا مانا کرو. میرا آقا مانا کر دے, اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جائے گی نہیں. آئیے آقا سے پوچھتے ہیں. سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین. میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے, 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے. ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی. یہاں تک ہم نے پڑھا مسلمہ آیا, اسود آیا, سجا آئی. یہ جتنے جھوٹے مدعی نبوت آئے ہیں ان سب میں سے بڑھ کر اگر کوئی کذاب آیا ہے نا تو مرزا قادیانی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹا. یہ قدم قدم پہ جھوٹ بولتا تھا, دجل سے کام لیتا. مسلمہ بھی جھوٹ, بے عقل یہ سارے, اور اللہ بے عقلوں کو نبوت نہیں دیا. بے عقل یہ سارے. مسلمہ سے علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لائے. مسلمہ سے کسی نے کہا کہ وہ مدینے والا جو نبی ہے اس کے دربار میں چھوٹے چھوٹے بچے پیش ہوتے ہیں, اور وہ نبی پیار سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے بچوں کے, اور اپنی لعاب نکال کے ان کے منہ میں ڈالتا ہے کہ تو سب ہی سارے نبی ہو. بچے آنے چاہیے نہیں, لیکن کل بچے پیش کیے جائیں. بڑے بچے آئے, رونق لگ گئی. اس اپنا پلیت ہاتھ سے تو پھرے اور نجس لعاب. کچھ دن بڑی رونق, پھر بچے آنے کم ہو گئے, پھر ختم. کہا بچے کیوں نہیں آتے؟ درباری چوپ. اس نے کہا میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی بچے کیا ہیں, جس نے سر پہ ہاتھ پھیرے جو گنجو.
کہ جس جس کے منہ چ لواب پائی دے ڈھونڈو. اردو ادب جاننے والے کوئی میرے بھائی یہاں بیٹھے نوجوان بندیالی ایک بات کہنا چاہتا ہے، ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے رسالہ نہیں ہوا کرتی. ہر ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ نہیں، ہر لعاب میرے نبی کی لعاب جیسی نہیں. اس پاگل کو کسی نے کہا، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ وہ جو مدینے والا نبی ہے اس پر ایک سورت اتری ہے، سورت الفیل، ہاتھی والی سورت، کہ تساں بھی سارے نبی ہو کہ کوئی ہاتھی والی سورت ہونی چاہیے، اس کا اتری پائی ہے. آپ جو سورت ہاتھی والی اتری نا، یہ اہل علم لوگ جو ہیں یہ بڑا مزہ ترجمے میں مزہ نہیں ہوگا، کروں گا صحیح ترجمہ. کہتے ہیں الفیل و ملفی، الفیل و ملفی وما ادراک ملفی لہو ذنب کثیر وخرطوم طویل. ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی تو کیا جانے کیا ہوتا ہے ہاتھی؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. ایسے پاگل لوگ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہم اللہ کے نبی ہیں. میں اکثر جگہ پہ بیان کیا کرتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہو، کچھ نئے لوگ آئے ہیں. مرزائیو، مجھے تم پر تعجب بھی ہوتا ہے، دکھ بھی لگتا ہے. پڑھے لکھے ہو، کس سے کٹے اور کس کے ساتھ جا کے جڑے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، کٹے کس سے ہو، پھر جا کے جڑے کس سے ہو. تم نے نبوت کے منصب میں فائز کیا، وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کے لائق بھی. اس کی کتابیں تو پڑھو، کتابیں تو پڑھو. یہ جتنے نسلیں بعد نسلیں آنے والے مرزائی ہیں، ان کے بچے ہیں، خدا گواہ ہے انہوں نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی. یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ان کا پال مرزائی. میں ان نوجوانوں سے کہوں گا خدا کے لیے پڑھیے تو صحیح. جسے آپ نے نبی مان لیا ہے اس کو دیکھیے تو صحیح نا. کہتا ہے میری گھر والے میری شادی کرنے لگے تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں. میں شادی کے قابل نہیں. گھر والوں نے میری بات نہیں مانی، میری شادی کر دی جبکہ میں قابل نہیں تھا. آگے فرماتے ہیں پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، سال نہیں گزرا اور بیٹا ہو گیا. سال نہیں گزرا اور بیٹا ہو گیا. میں نے کہا مرزا جی معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں. معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں. تیری بیوی کا کہ تم قابل نہیں، پھر تم بچہ جان کے دیکھو. مرزائیوں کبھی غور تو کیا کس کو تم نے نبوت کے منصب پہ پھانسا؟ 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، بابا خاتم النبیین، حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں. یا رسول اللہ اتھے یہ رولا پہ گیا. وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی نبیوں کی مہر، میں کہتا ہوں نبیوں پر مہر. تو فیصلہ کرے نا. میرے نبی نے کہا فیصلہ کرتا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ انا خاتم النبیین.
لا نبی، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دین، دین کامل۔ بس اشارہ کروں گا، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، تھوڑے وقت میں کر کے جا رہا ہوں، اشارہ کروں گا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ اگر نمازاں پڑھنیاں نے 5 تے سردیاں چ کرنا وضو، تے جون جولائی دے رکھنے روزے، تے زکات دیونی ہے 40واں حصہ، پھر آمنا دا لال چنگا نہیں، مرزے نو منن دی کیڑی ضرورت؟ یا تے نمازاں کرو نہ ترائے، تے سردیاں دا وضو کرو ختم، تے روزے کرو جنوری دے، کوئی تبدیلی تو لاؤ نا، اس کو تے آئی نہیں تسی تے لے آؤ، کوئی تبدیلی تو لاؤ نا، نمازیں 5، وضو وہی، روزے وہی، زکات وہی، حج وہی، پھر آمنا کا لال چنگا نہیں؟ مرزے کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ مرزائیوں، میں ہر جگہ پہ اس بات کو دہراتا ہوں، اور دہراتا اس لیے کسی مرزائی تک میری بات پہنچ جائے، اللہ کرے وہ ایمان قبول کر۔ ہمارے قریب میں چک منگلا ہے، آدھا شہر مرزائی، آدھا شہر، میں وہاں گیا، میں نے تقریر، اوپر والے سپیکر چل رہے، میں نے اسی انداز میں تقریر، 3 دنوں کے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں پولیس لائن میں ملازم ہوں، آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، میں مسلمان ہوں۔ یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ مرزیوں پر مورے لگ گئی، ہمیں کس نے بتایا کہ ان پہ مورے لگ گئی ہیں؟ ہمارا کام ہے سمجھانا، ہمارا کام ہے سمجھانا۔ بس بندیالوی آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، جو سچے نبی ہوتے ہیں، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، بے شک تو کہو جا، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، اور جو جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولے مرزا کہتا ہے میں 50 جلدوں کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں براہین احمدیہ عیسائیوں کے خلاف، پیش کی رقم بھیجو، میرے کو پیسے کو نہیں چھپوان واسطے۔ تو لوگوں نے رقم بھیجی، 50 جلدیں، 5ویں جلد لکھتا ہے اور اس کے شروع میں لکھتا ہے میں نے وعدہ تو 50 کا کیا تھا، 5ویں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں، 5 اور 50 میں 0 کئی تو فرق ہو۔ مرزائیوں تم نے اسے نبی مان لی، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں غلط نہیں ہوا کرتی، ان کی پیشن گوئی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، انہوں نے جو کہا عمل ہو گیا۔ اور مرزائیوں تم اپنے مربی سے کبھی پوچھنا اے محمدی بیگم کا قصہ کی، بس آگے آپ کو مربی بتا دے گا محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے۔ مرزا صاحب کا دل آ گیا محمدی بیگم پہ، انہیں کہا اللہ نے میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا، اس کے باپ کو ڈرایا، اس نے محمدی بیگم نے ٹھینگا دکھا دیا، اس کی شادی ہو گئی ملتان، محمدی بیگم کی شادی۔ مرزا صاحب کو کسی نے کہا جناب آپ تو کہتے تھے آسمانوں پہ، میرا نکاح محمدی بیگم سے ہو گیا، اس کا نکاح تو ملتان ہو۔ کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی، اس کا خامد مر جائے گا 3 سالوں میں، باپ مر جائے گا 2.5 سالوں میں، ڈرایا۔ سن 1908 میں مرزا واسر جہنم ہو گئے اور محمدی بیگم کا خامن مدتوں بعد زندہ ہے۔ بس مرزائیوں سے یہ پوچھنا ہے کہ محمدی بیگم کا قصہ کیا؟ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں غلط ہے، میرے ساتھ زور سے
سے بولو یار، غور سے بولو۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ سکولوں میں استادوں کے ڈنڈے نہیں کھائے ہوتے۔ ان کا استاد کون ہوتا ہے؟ بس یہ جو آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں، اس میں پورے مجمع کو اٹھا دیا کرتا ہوں اور کیمرے والوں کو کہتا ہوں اس منظر کی منظر کشی کرے، دیکھے اس منظر کو میں کیسے بیان کرتا ہوں، پھر لوگ اس کو کیسے پسند کرتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ تقریر کا آخری جملہ میں اپنی تقریر کو جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ سچے نبی نے جہاں آخری دم دینا ہوتا ہے، رب اس جگہ کو بہت پہلے روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔